بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں، میرے ابو اور میری امی ساتھ میں میری خالہ کا بیٹا اقرار رہتے تھے۔ ہم اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ زندگی کے دن کیسے گزر رہے تھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ ایک دن اقرار گھر آیا اور چوپ چاپ بیٹھا تھا۔ وہ میرے ابو کو انکل بولتا تھا۔ امی نے پوچھا کیا ہوا آج، تم بہت چپ ہو؟ تو اس نے امی اور مجھے بٹھا کر بولا میں ہوں، آپ لوگ گھبرانا مت۔ امی بولی بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا انکل نے چھپ کر دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ بات سنتے ہی امی بے ہوش ہوگی اور پھر میں تو اپنے حواس میں نہ رہی۔ امی پر اقرار نے پانی پھینکا، وہ ہوش میں آئی تو اقرار نے بتایا آج انکل جہاں کام کرتے ہیں وہاں گیا تو پتا چلا کہ انکل تو کتنے دن سے چھٹی کر رہے ہیں، آ جائے تو ابھی وہ اندر ہیں، کچھ دیر میں گھر کام ہے بولا ہے، ابھی جائیں گے۔ پھر اقرار نے بتایا میں نے انہیں کہا چلو میں چلتا ہوں، مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے۔ میں وہاں سے جلدی سے نکلا اور سائیڈ میں بیٹھ گیا۔ انکل جیسے نکلے میں نے ان کا پیچھا کیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ کیا وجہ ہے کہ انکل گھر پر وقت نہیں دے رہے اور ڈیوٹی صحت کا بہانہ لگا رہے ہیں۔ پھر ابو اچانک گھر آئے تو اقرار سے کہا کہ تم آج میرے دفتر آئے تھے؟ جی انکل، یہ الفاظ نکلے کہ ابو بولے ہے میں نے ایک بات بتانی ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ اور اقرار کے منہ پر اس کا کارڈ مار کر بولے یہ تیرا کارڈ تم کہیں چھوڑ آئے تھے، اور ہاں ایک اور بات، میرا پیچھا کر کے کچھ حاصل نہیں ہونا، میرے کاموں سے دور رہو۔ یہ رویہ دیکھ کر ہم سکتے میں آ گئے اور ابو چلے گئے۔ اس طرح ایک ہفتہ ہو گیا اور ابو گھر نہ آئے اور اقرار ہر جگہ پتہ کر کے آیا پر کہیں ابو کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور اس صدمے سے امی بہت بیمار ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے امی کی حالت اتنی بگڑی کہ وہ دنیا سے چل بسی، اور پھر امی کے انتقال کے ایک ہفتے بعد ابو نے اقرار کو گھر سے نکال دیا اور ابو اپنی نئی بیوی کو گھر لے آئے، اور نانا لوگوں سے تو ابو نے جیسے رشتہ ختم ہی کر دیا ہو، مجھے بھی ملنے نہیں دیا کبھی، اور پھر ہم نے اپنا ایریا بھی چھوڑ دیا اور نئی جگہ شفٹ ہو گئے۔ یہ سب باتیں کبھی نہیں بھولی۔ اسکول گئی میں آج، وقت ملا تھا کیونکہ ابو کی نئی بیوی ابھی نیو گھر میں نہیں آئی تھی، تو میں نے پچھلی زندگی کی یادیں اس لال ڈائری میں لکھ لی۔ اتنے میں نئی بیوی گھر آ گئی۔ خیر میں نے جلدی سے اپنی ڈائری چھپا لی اور گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کام کرو بھی تو بےعزتی ہر حال میں ہی ہونی ہے۔ سارا دن کام کے بعد مجھے ابھی کھانا بنانا تھا۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ابو حلیم اور روٹی لے آئے اور کہنے لگے اس ایریے کی مشہور حلیم ہے اس لیے لے آیا۔ بس کھانے کے بعد باورچی خانہ صاف کیا اور جیسے تیسے یہ دن بھی گزر گیا۔ صبح ہوئی اور وہی روٹین کے کام، میں جھاڑو دے رہی تھی، ابو ناشتہ کر کے کام کے لیے چلے گئے اور باہر کا دروازہ بجا۔ امی نے دروازہ کھولا تو ساتھ والے گھر سے ایک آنٹی کچھ کھانا لے کر آئی تھی۔ میں نے ابو کی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ آنٹی مجھے دیکھنے لگی۔ اس نے پوچھا کہ ابو کی بیوی؟ بولی ہاں یہ ہے۔ اس کے بعد میں اپنے کاموں میں لگ گئی۔ پھر اس طرح وہ عورت روز آنے لگی اور کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے گھر آتی رہتی اور ڈھیروں باتیں کرتی۔ ایک دن پھر وہ اپنی بیٹی کو لے آئی۔ اس کی بیٹی میرے پاس آئی اور ہم نے باتیں کی، تھوڑی سی بات کی۔ ابو کی بیوی نے اسے واپس بلا لیا۔ ان سے ابو کی بیوی کی بڑی دوستی ہو گئی تھی۔ آنٹی کا نام شناز تھا اور اس کی بیٹی کا نام کرن تھا۔ ابو کی بیوی کی وجہ سے بڑی دوستی ہو گئی تھی۔ چلو مجھے بھی ایک دوست مل گیا۔ ایک دن کرن گھر آئی اور اس نے ابو کی بیوی سے اصرار کیا کہ سمینا کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ تعلقات اور اچھے ہونے کی وجہ سے وہ منع ہی نہ کر پائی۔ میں ان کے گھر گئی، ان سب سے ملی اور پھر میں گھر واپس آ گئی۔ دیکھتے دیکھتے پورا ایک مہینہ گزر گیا تھا۔ سب پریشانی اپنی جگہ پر، اس چیز کا سکون تھا کہ اچھی دوست مل گئی۔ ویسے تو کرن لوگ ابو کی بیوی کے سامنے میرے خلاف تھے، سچ کہوں تو وہ میرا بہت ساتھ دیتے تھے۔ ان کے گھر میں کرن کا ایک کزن آیا کرتا تھا جس کا نام فیضان تھا۔ کب میری اس سے دوستی ہوئی مجھے پتا ہی نہ چلا،
اور پھر یہ دوستی پیار میں بدل گئی، یہ بھی سمجھ نہ آیا۔ اس بارے میں صرف کرن کو پتا تھا اور کبھی کسی کو کوئی شک نہ ہوا۔ فیضان کا پہلے سے ہی کہیں رشتہ پکا ہوا تھا، ہم دونوں اس بارے میں بخوبی جانتے تھے، مگر ہم کب ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے اس بات کا اندازہ لگانا ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ ہم دونوں نے کبھی اس سلسلے میں کوئی بات ہی نہیں کی، بس وہ محبت بھری باتیں کرتا اور میں اس کی باتیں سنتی، اس وقت کو کہ کب وہ میرے پاس ہو اور ہم ڈھیروں باتیں کریں۔ اب ایسا بھی نہ تھا کہ ہم گھنٹوں اس سے ملاقاتیں کرتی، مگر یہ تھا کہ ایک گھنٹہ ملاقات کے لیے مل ہی جاتا تھا، اور کسی نہ کسی طرح میں موقع دیکھ کر اس سے فون پر بھی بات کر لیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا زندگی کی تمام خواہشیں پوری ہو گئی ہوں۔ ایک دن فیضان جب گھر واپس لوٹا تو وہ اپنا موبائل گھر چھوڑ گیا اور موبائل کا لاک لگانا بھی بھول گیا۔ میں نے اسے میسج کر دیا اور وہ میسج اس کی بہن نے پڑھ لیا۔ اب ہونا کیا تھا، اس کی بہن نے گھر پر طوفان برپا کر دیا۔ فیضان جیسے ہی گھر پہنچا، اس کی امی نے سب سے پہلے موبائل لے کر اس سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے جو تمہیں محبت بھرے میسج کرتی ہے۔ وہیں اس کی ماں نے اس کا موبائل توڑ دیا۔ فیضان نے ایک موبائل چھپا کر بھی رکھا ہوا تھا، اس نے میرے لیے وہ موبائل خرید رکھا تھا جو وہ مجھے دینے والا تھا۔ اگلی ملاقات پر خیر گھر والوں سے چھپ کر اس نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ فیضان نے بھی طے کیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف مجھ سے، اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گا۔ یہ بات اس نے اپنے گھر والوں کو بھی بول دی تھی۔ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن فیضان اچانک سے ہماری طرف آیا اور کرن کو مجھے بلوانے کا کہا۔ کرن میرے گھر آئی اور مجھے بہانے سے اپنے گھر لے گئی۔ جیسے ہی میں فیضان سے ملی، اس نے مجھ سے بس یہ کہا کہ جو چیزیں ضرورت کی تم نے لینی ہیں وہ اپنے گھر سے لے لو، میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں، تم اپنی ضرورت کی چیزیں دیوار سے باہر پھینک دینا اور باہر آ جانا، ہم یہاں سے آج بھاگ جائیں گے، میں پورا انتظام کر کے آیا ہوں۔ پہلے تو میں بہت گھبرائی، مگر مجھے کرن اور فیضان نے مجھے تسلی دی۔ پھر مجھے کرن نے بولا کہ تمہارے پاس یہی وقت ہے کہ تم اپنی زندگی کو سنوار سکو اور اس جہنم سے آزادی حاصل کر لو۔ اس بات نے مجھے اندر سے ہلا دیا اور میں نے بنا کچھ سوچے فیضان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے جیسے فیضان نے مجھے بتایا میں نے ویسے کیا اور ہم فیضان کے کسی دوست کے گھر میں چلے گئے۔ میں نے اپنا فون بند کر دیا اور فیضان نے اپنا فون بند کر دیا اور ہم نے بالکل رابطے ختم کر دیے سب سے۔ پھر ہم دونوں نے نکاح کر لیا۔ پھر فیضان نے کرن سے رابطہ کیا، حالات کی خبر لی۔ کرن نے بتایا کہ فیضان کی امی سمینہ کے گھر گئی اور اس نے خوب لڑائی جھگڑا کیا اور دونوں طرف کے لوگ تم لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہم کبھی فیضان کے دوست کے گھر تو کبھی کہیں اور کبھی کہیں، ایک مہینہ کیسے تیسے کر کے گزارا، مگر فیضان کے ماں باپ نے فیضان کا پتہ تلاش کر ہی لیا اور وہ ہم تک پہنچ گئے۔ پھر لڑائی جھگڑا کر کے فیضان اور مجھے لے گئے۔ سسرال میں میرا پہلا دن تھا اور وہ دن میرے لیے انتہائی مشکل رہا۔ نند تانے اور ساس کی گالیاں، سسر کے غصے نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے فیضان پہ پورا بھروسہ تھا۔ ایک دن جیسے تیسے گزرا، صبح ہوتے ہی سب کے رویے بدلے ہوئے تھے، سب مجھ سے محبت سے پیش آ رہے تھے۔ میں حیرت میں تھی کہ یہ ایک دن میں ہی کیسے بدل گئے، لیکن پھر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری تکلیفوں کا صلہ مل گیا مجھے، لیکن شاید یہ حقیقت نہ تھا۔ دوپہر ہوتے ہی گھر والوں نے میرے گھر والوں سے ملاقات کی بات شروع کر دی، مگر مجھ میں ہمت نہ تھی میں اپنے ابو کا سامنا کرنے کی، تو میں نے زہر کھا لی۔ کچھ وقت گزرا تو فیضان نے دو پیار کے بول بولے تو میں نے اسے بتایا کہ میں نے زہر کھا لیا ہے۔ پھر جلدی سے مجھے ہاسپٹل لے کر گئے اور میرا چیک اپ کروایا اور میں بچ گئی۔ اور پھر ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ شام تک کسی نے مجھے کچھ نہ کہا، بس مجھے فیضان نے سمجھایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے اس پہ بے حد یقین تھا، پر مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ مجھے اس طرح سے دھوکہ دے گا۔
صبح ہوتے ہی وہ مجھے میرے والدین سے ملانے لے کر چلے گئے۔ بس وہاں پہنچتے ہی مجھے دھوکہ دے کر بولا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ ہماری زندگی سے، اور میرے ابو کو بولا کہ اپنی بیٹی کو لگام دو۔ وہ وہاں کھڑی روتی رہی اور فیضان سے ملنے کا کہتی رہی۔ فیضان گاڑی سے نکلا اور بولا کہ تم جیسی لڑکیاں تو کسی کے ساتھ بھی چلی جاتی ہیں، کل تم میرے ساتھ گئی تھی، پھر کسی اور کے ساتھ چلی جاتی، اور پھر فیضان نے مجھے طلاق دے دی اور کہا تم اپنے ماں باپ کی نہ ہوئی میری کیا ہو سکو گی۔ فیضان کی یہ بات سننا تھی کہ میں بے ہوش ہوگی، اور میرے ہوش میں آنے تک وہ سب لوگ جا چکے تھے، اور میرے سامنے میرا باپ اور میرے باپ کی بیوی کھڑی تھی جس نے مجھے مارنا شروع کر دیا تھا۔ میرے باپ نے مجھے گلے سے پکڑا اور مجھے بولا کہ تو نے میری عزت کو مٹی میں ملا دیا، تو جیسی بیٹی ہونے سے تو اچھا تھا میری کوئی اولاد نہ ہوتی۔ یہ سب ہو رہا تھا اور میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ ابو گھر سے باہر چلے گئے اور ابو کی بیوی نے مجھے کام پر لگا دیا کہ جو میری اوقات تھی، جس چیز سے میں بھاگ کر گئی تھی وہ پھر میرا نصیب ہو گئی۔ میں نے یہ کبھی نہ سوچا تھا، مجھے فیضان کی باتوں نے بالکل توڑ دیا تھا۔ میں مگر اپنا درد سناتی بھی تو کس کو؟ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی کہ اتنے میں باہر کا دروازہ کھٹکا۔ میں باہر نکل کر دیکھا تو وہاں حالہ اور اقرار دونوں کھڑے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی حالہ کے پاس گئی اور حالہ کو گلے لگایا اور میں نے زوروں کا رونا شروع کر دیا۔ حالہ نے مجھے تسلی دی اور ابو کی بیوی سے کسی سے بھی بات کیے بغیر وہاں سے مجھے لے کر چلی گئی۔ حالہ نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں نے تم لوگوں کو بہت ڈھونڈا مگر تم لوگوں کا پتہ ہمیں کہیں نہیں ملا۔ ہمیں اب جا کے تم لوگوں کا پتہ ملا تو ہم نے تمہارے گھر پہنچے۔ اچھا تو بتاؤ تم کیوں رو رہی تھی؟ کیا ہوا؟ اتنی کمزور سی ہوگی ہو؟ کوئی بات ہوئی؟ میں نے پھر حالہ کو سب بتایا کہ میرے ساتھ کیا گزری۔ حالانکہ گھر میں جب سب نے یہ سنا تو سب چپ چاپ کھڑے رہے اور میری طرف دیکھتے رہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری حالہ میرا ساتھ دے گی۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ حالہ نے اور سب نے مجھے کہا کہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس بات نے میرا حوصلہ بڑھا دیا اور مجھے یقین تھا کہ یہ سب میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ میں بہت اداس تھی، لیکن جب ان سب میں آ کر بیٹھی تو مجھے میرے غم کی کمی لگنے لگی۔ وہ دن گزرا اور جیسے ہی صبح ہوئی تو دروازہ بجنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں تھوڑی نیند میں تھی، لیکن جب میں اٹھ کر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں سامنے ابو کھڑے تھے اور ابو خوب ہنگامہ مچا رہے تھے، لیکن حالہ نے بھی بول دیا تھا کہ ثانیہ کہیں نہیں جائے گی۔ بہت جھگڑے کے بعد ابو نے یہ سوال کیا کہ آخر کس حق سے ثانیہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو؟ حالہ نے جواب دیا، وہ میری بیٹی ہے، میں اسے اپنے پاس ہی رکھوں گی، آپ کے ساتھ جانے نہیں دوں گی۔ میں بھی ابو کے پاس گئی۔ میں نے بھی ابو کو بول دیا کہ میں نہیں جاؤں گی اور آپ یہاں سے چلے جائیں اور کبھی بھی ہماری زندگی میں واپس مت آئیے گا۔ ابو چپ چاپ چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں چلے گئی اور پھر میرے پیچھے پیچھے اقرار آیا۔ میں سائیڈ پر کھڑی تھی اور اقرار نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پکڑتے ہی کہنے لگا، آخر تم نے کیوں کیا ایسا؟ میں گھبرا گئی، لیکن پھر میں نے پوچھا کہ تم نے بھی تو چھوڑ دیا تھا۔ پھر مجھے میرے حال پر امی کے گزر جانے کے بعد میرا ساتھ کوئی بھی نہ تھا جس سے میں اپنا درد بانٹتی۔ آخر میں کب تک برداشت کرتی؟ تو اقرار نے جواب دیا کہ تم نے بھی تو کوئی رابطہ نہیں کیا، تم تو میرا نمبر جانتی تھی، مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تم نے، ہم نے کہاں کہاں نہیں تلاش کیا تم لوگوں کو، تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم سے کتنی محبت کرتا ہوں میں ثانیہ۔ کیا اب یہ محبت قائم ہے کہ سب سننے کے بعد ختم ہوگی؟ میرے سوال پر اقرار باہر چلا گیا اور میں چپ چاپ اندر ہی بیٹھی رہی اور باہر نہ گئی۔ حالانکہ لوگوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ ابو دوبارہ تماشا نہ کرے۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اقرار نے حالانکہ سے کچھ کہا اور وہ باہر چلا گیا
اور خالہ اندر آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ اقرار تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیا تم اس رشتے کے لیے خوش ہو؟ میں نے خالہ کو جواب دیا کہ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر میری زندگی میں خوشحالی کا موڑ آیا، میری اقرار سے شادی ہوگی اور میں آج خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے کبھی بھی میری پچھلی زندگی کے حوالے سے اقرار نے ایک لفظ تک نہیں کہا، اور آج ہم پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔